السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ساتھ آج ہم سورۃ الفجر کی آیہ نمبر 9 کی تفسیر دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 9۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ، اور ثمود کو، الَّذِينَ وہ جنہوں نے، جابو تراشا، الصخر چٹانوں، بالوادی وادی میں، بامحاورہ ٹرانسلیشن ہوگی، اور ثمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں۔ اگر ہم پیچھے والی آیات میں سے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ والی آیت کو نکالیں تو وہاں پر بات کی گئی تھی کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیا ہوا عاد کے ساتھ۔ وہی سوال آگے اب آ رہا ہے ثمود کے لیے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ثمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں۔ تو عاد کے بعد اب قوم ثمود کی بات آ رہی ہے۔ صخر کہتے ہیں چٹان کو، سخت پتھر کا چھوٹا سا پہاڑ۔ جابا کہتے ہیں قطع کرنا، تراشنا، شگاف کرنا یا سوراخ کرنا، چھیل کر درست کرنا۔ بڑی کٹائی کے لیے جابا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو سایہ مبارکہ میں آ رہا ہے نا، جابوا الصخر، یعنی انہوں نے تراشا چٹانوں کو۔ پھر آگے لفظ آ رہا ہے بالوادی، وادی میں۔ بالوادی سے مراد یہاں پر وادی القریٰ ہے، قوم ثمود کی بستیاں، یعنی بستیوں والی وادی۔ ویسے وادی کہتے ہیں ندی نالوں کے راستے کو، آبادیوں کی جگہ کو کہتے ہیں وادی، کیونکہ عرب میں پانی کی کمی تھی تو وہ ایسی جگہ دیکھتے تھے رہائش اختیار کرنے کے لیے جہاں پہ ندی نالوں کی وجہ سے پانی کی فراوانی ہو، آبادی آسانی سے ہو سکے، زمین زرخیز ہوتی تھی ایسے علاقوں میں بارش کے پانی کی وجہ سے، تو رہائش بھی ہو جاتی تھی اور گزر بسر کا انتظام بھی ہو جاتا تھا کھیتی کے ذریعے سے۔ تو ثمود کی بستی زرخیز علاقے میں تھی اور چٹانیں بھی تھیں اس علاقے میں جنہیں تراش کر انہوں نے گھر بنا لیے تھے۔ یعنی مراد ہے کہ یہاں پر اہل ثمود کی بستی بہت خوشحال تھی، پانی بھی تھا، کھیتی باڑی بھی تھی، رہائش بھی تھی اور ہر چیز کی فراوانی تھی، چٹانوں میں گھر بھی تھے رہنے کے لیے بنا لیے انہوں نے، تو ہر طرح سے وہ بستی خوشحال تھی۔ تو بالوادی، وادی میں، اس کے مطلب کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ جانا کہ وادی القریٰ اس سے مراد ہے، اور وادی القریٰ کیا ہے؟ اہل ثمود کی وادی، جہاں اس قوم نے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر عمارتیں بنائی تھیں۔ غالباً تاریخ میں وہ پہلی قوم ہے جس نے چٹانوں کے اندر عمارتیں بنانے کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور یہ علاقہ سعودی عرب میں ہے، اور مدائن صالح جو ثمود کا مرکزی شہر تھا اس سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اور اس قوم کی طرف پرافٹ کون سے بھیجے گئے تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام، اور قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ الشعراء میں آیہ نمبر 149، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم پہاڑوں کو تراش کر فخریہ ان میں گھر بناتے ہو۔
اب اس قوم کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز ہیں جو آسان قرآن میں لکھی گئی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ قوم سمود ایکچولی قوم عاد ہی کی نسل سے تھے، اور ظاہر یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی جو عذاب سے بچ گئے تھے یہ ان کی اولاد تھی، اور سمود ان کے دادا کا نام تھا، اس لیے ان کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قوم عرب اور شام کے درمیان اس علاقے میں آباد تھی جس کو اس وقت حجر کہا جاتا ہے، اور آج کل اسے مدائن صالح بھی کہتے ہیں، اور آج بھی ان کے گھروں اور محلات کے کھنڈر موجود ہیں، اور پہاڑوں سے تراشی ہوئی عمارتوں کے آثار آج بھی وہاں دیکھے جا سکتے ہیں۔ عرب مشرکین جب تجارتی سفر پر شام جاتے تو یہ کھنڈر ایک نشان عبرت کے طور پر ان کے راستے میں پڑتے تھے، اور قرآن کریم نے کئی مقامات پر انہی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس قوم میں بھی رفتہ رفتہ بت پرستی کی بیماری پیدا ہو گئی تھی، اور اس کے نتیجے میں بہت سی عملی خرابیاں ان کے اندر آ گئی تھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک فرد تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو راہ راست دکھانے کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا، لیکن یہاں بھی وہی صورتحال پیش آئی کہ قوم کی اکثریت نے ان کی بات نہیں مانی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جوانی سے بڑھاپے تک مسلسل ان کو تبلیغ جاری رکھی۔ آخرکار ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہمارے سامنے کے پہاڑ سے کوئی اونٹنی نکال کر دکھا دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی بھی نکال کر دکھا دی۔ اب کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن بڑے بڑے سردار جو تھے وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، اور نہ صرف یہ کہ اپنی ضد پر اڑے رہے بلکہ جو دوسرے لوگ ایمان لانے کا ارادہ کر رہے تھے ان کو بھی روک دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ ان کی جو عہد شکنی ہے اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر آ جائے گا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ کم از کم اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اس اونٹنی کو تم آزاد چھوڑے رکھو اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور اونٹنی کو چونکہ پورے کنویں کا پانی درکار ہوتا تھا، اس لیے اس کی باری مقرر کر دی کہ ایک دن اونٹنی کنویں کا پانی پیے گی اور دوسرے دن آبادی کے لوگ پانی لیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ قوم کے کچھ لوگ اونٹنی کو مار ڈالنے کا ارادہ کر بیٹھے، اور آخرکار ایک شخص نے اس کو قتل کر ڈالا۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں متنبہ کیا کہ اب ان کی زندگی کے صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں، جس کے بعد وہ عذاب سے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان 3 دنوں میں سے ہر دن ان کے چہروں کا رنگ بدل جائے گا، اور پھر بھی اس ضدی اور ہٹ دھرم قوم نے توبہ اور استغفار کرنے کی بجائے خود حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، جس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ نمل میں بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں راستے ہی میں ہلاک کر دیا، یعنی ان کا یہ منصوبہ پورا نہیں ہوا، دھرے کا دھرا رہ گیا، اور 3 دن اسی طرح گزرے جیسے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور اسی حالت میں شدید زلزلہ آیا، آسمان سے ایک ہیبت ناک چیخ کی آواز نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا۔ یہ جو ڈیٹیلڈ سارا واقعہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، یہ آسان قرآن جو تفسیر ہے اس کے اندر مینشن کیا گیا ہے۔ تو ہم نے قوم عاد کے بارے میں پڑھ لیا، قوم سمود کے بارے میں پڑھ لیا۔ نیکسٹ آیا مبارکہ میں فرعون کا ذکر آ رہا ہے، جس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔